والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ لفظ ارشاد فرمایا الفرقان، فرقان فرق سے، جس کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دے، فرق کر دے۔ فرمایا یہ قرآن، یہ کلام جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ قرآن مجید جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ فرماتا ہے، وہ حق ہے، اور جو شخص اس کی اتباع کرتا ہے وہ حق والا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جو قرآن کے مخالف ہوگا وہ باطل ہوگا، وہ حق سے ہٹا ہوا ہوگا۔ حق بات، حق کام، حق والا راستہ وہی راستہ ہے جس کو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ لہذا یہاں اللہ نے قرآن مجید کا ایک نام فرقان رکھا کہ ہمارا کلام جو ہے، جو ہم نے اپنے نبی پر اتارا ہے، یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ جو حکم دیتا ہے، جو راستہ متعین کرتا ہے، جس راستے پر چلنے کے لیے کہتا ہے، یہ قرآن جس کو جس راستے پر چلاتا ہے وہ راستہ حق والا راستہ ہے۔ اور حق کیا ہے؟ الحق من ربک، فرمایا حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے آئے گا فرمایا وہ حق ہے۔ اور اس کلام پاک کی، یعنی یہ ارشاد فرمایا، دیکھیں علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، یہ سارے عالمین کے لیے، یہ دنیا، رہتی دنیا، آدھی انسان دنیا میں رہتا انسان، آخری انسان تک اسے بھی آواز دیتا ہے۔ کیا؟ نذیرا، ڈرا رہا ہے، قرآن ڈرا رہا ہے، میں آنے والا وقت ہے اسے ڈرو۔ اللہ کے سامنے حضور ہونا پڑے گا، حاضر ہونا پڑے گا، میں ڈرو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے۔ اور جو ڈریں گے، فرمایا قرآن مجید کی زبان میں اسے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو ڈر جاتے ہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب، یعنی اللہ حساب و کتاب لے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، تو فرمایا وہ کہ اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم، بالغیب فرمایا اب جو ڈرتے ہیں، دیکھ کے نہیں، فرمایا جو اب ڈرتے ہیں، فرمایا غیب میں جو ڈرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ہم مغفرت فرما دیتے ہیں، انہیں بخش دیتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ، فرمایا جو ڈرنے والے ہیں انہیں خوشخبریاں سنا دو، میرا جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے
ڈرنے والے لوگ ہیں فرمایا انہیں خوشخبریاں سنا دو. وَلِمَنْ ایک اور مقام پہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مقام ربی، فرمایا جو یہ ڈرتا ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا، رب کے سامنے کھڑا. وَلِمَنْ من خاف مقام ربی، جو یہ ڈرتا ہے خوف رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، تو فرمایا اس کے لیے کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتًا، فرمایا اس کو 2 باغ عطا فرمائیں گے. فرمایا انہیں 2 باغ عطا فرمائے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، فرمایا جو بھی ڈرنے والا ہے اللہ سے، من خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو کہ یہ نعمت نہیں، اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا. کون کون سی نعمت ہے؟ نعمتوں سے تو ہم ہر طرف گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہر سو ہے، ہر طرف ہے، ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. میں کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں فرمایا انہیں ہم نے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. شاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا جہانوں کو ڈرایا گیا ہے، اس قرآن مجید کے ذریعے سے جہانوں کو ڈرایا گیا ہے. یہ نہیں کہ صرف اہل ایمان کو ڈرایا گیا ہے نا، فرمایا جہان میں جو شخص بھی رہتا ہے اس کی عقل ہو، سمجھ ہو، بوجھ ہو، فہم ہو، فراست ہو، اس کے لیے قرآن مجید ہے، اسے ڈرا رہا ہے. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ، فرمایا یہ محفوظ، اس کو ہم نے محفوظ طریقے سے تمہارے پاس بھیجا ہے. نحن نزلنا الذکر، ذکر ہے تمہیں یاد دلاتا ہے، یہ اس کو پڑھو گے تو تمہیں یاد دلائے گا تمہاری زندگی میں تم نے کن راستوں کو اختیار کرنا ہے اور کن راستوں پہ تمہیں چلنا ہے. فرمایا یہ کیا کرے گا؟ یہ تمہیں یاد دلاتا رہے گا، تمہیں یاد دلاتا رہے گا. فرمایا وہاں ہوا بقول شاعر، جو طعنہ زنی کرنے والے لوگ تھے ان کو ساتھ ساتھ رد بھی کیا. فرمایا کہ یہ کوئی شاعر، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ ہمارا کلام کسی شاعر کا نہیں ہے. شاعر لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. یہ صرف عقل، فہم اور خیالات کی جولانیوں میں جھومتے رہتے ہیں. ایک خیال آیا، ایک شعر کہہ دیا، دوسرا خیال آیا، دوسرا کہہ دیا، ایک فکر کو لیا، دوسری فکر کو لیا، تیسرے خیالات کو لیے. بس فرمایا کہ یہ ان کا یہی کام ہے. شعراء کا کیا کام ہے کہ یہ عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے. اور وہ لوگ جو ہیں اس وقت کے جو لوگ ہیں شعراء کو بہت اہمیت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شاعر لوگ جو ہیں یہ بہت بڑے کمال فصاحت اور بلاغت کے، یہ بڑی زبان دراز لوگ ہیں، بڑے فصاحت اور بلاغت والے لوگ ہیں، اور جو ان کا مقابلہ کر لے وہ ان کے مد مقابلہ آ جائے وہی ہے، اگر نہ آئے تو پھر وہ جاہل اسے سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں ارشاد فرمایا ہمارا کلام جو ہے قرآن مجید کو شاعروں کے کلام سے نہ ملاؤ. وہ تو اپنی سوچوں اور فکروں میں رہتے ہیں، جو خیال میں آیا اسے زبان میں بول دیا، جو مبالغہ آیا اسے اب الفاظ بنا دیے گئے. بس فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون، ان کی اتباع تو یہ گمراہ لوگ کرتے ہیں. الم ترى، فرمایا آگے فرمایا الم ترى انہم فی کل واد یہیمون، تمہیں پتہ نہیں ہے ہر وادی میں پھرتے رہتے ہیں، جہاں سے جس وادی میں کبھی ایک خیال آیا، خیالات کی دنیا میں گم رہتے ہیں. یہی بڑا فلاسفر ہے، یہی بڑا شاعر ہے، یہی بڑا فکر والا ہے، یہی بڑا فلسفی ہے، اس کا فلسفہ بڑا اچھا ہے. اللہ فرماتا ہے ہمارے قرآن ہمارے کلام سے تو نہ ملاؤ اسے، ٹھیک ہے جو. ہاں آگے ارشاد فرمایا
لم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فرمایا ہاں اہل ایمان شاعر لوگ، وہ شاعر جو اہل ایمان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. فرمایا ان کی بات کچھ اور ہے، ان کو نکال دیا اس سے. اسے حضرت حسان بن ثابت بھی حضور کی تعریف فرماتے تھے. حضور نے خود فرماتے کہ کافروں کو جواب دو اپنے شہروں میں اور تمہاری تائید حضرت جبریل امین کریں گے. تو فرمایا جو اہل ایمان ہیں، شعراء اہل ایمان، ایماندار شعراء اور اعمال صالحہ کرنے والے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، فرمایا وہ شعراء اسے نکل گئے، وہ شعراء اسے نکل گئے. وہ زیادہ مبالغہ تھوڑا مبالغہ کریں گے، زیادہ مبالغہ نہیں کریں گے. زیادہ کہ وہ آسمانوں سے ستارے توڑنے والی باتیں نہیں کریں گے، تھوڑا کم مبالغہ کریں گے. اور اہل ایمان لوگ یہ سچی بات کریں گے، جو کہیں گے سچی بات کہیں گے. اور یہ ارشاد فرمایا، یہ فرمانے کے بعد وما هو بقول شاعر، ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یہ ہمارا کلام شعراء کا کلام نہیں ہے. اور حضور کو یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، شعر کہتے ہیں. فصاحت و بلاغت شعروں میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرما دیا، فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. ہم نے انہیں صرف شعر نہیں سکھائے. دیکھا ویسے شعر اہل ایمان کا پڑھنا اچھا ہے، لیکن حضور کے لیے ارشاد فرمایا یہ ان کا معجزہ یہ ہے، یہ ہماری کلام تلاوت کرتے ہیں، ہمارے بول بولتے ہیں. تمہاری جو شاعری ہے یہ نہیں. وما ينبغي له، اور ان کا مقام کہیں بلند ہے. شاعری سے، شاعروں سے ان کا مقام بہت بلند. وما ينبغي له، جو اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ہم شعر سکھائیں. ان کا مقام بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کو وضاحت کے ساتھ اس کی جو ہے نفی فرما دی. تو فرمایا کہ یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، یہ حقیقت پسندانہ کلام ہے، کلام الہی ہے. اس کو سمجھو، اس کو یقین کرو، یقین کی صورت اختیار کرو اس میں. وما بقول کاہن، اور وہاں ایک اور بھی بڑی بات تھی کہ یہ جو نجومی ہیں، کاہن ہیں، عامل ہیں، یہ بھی باتیں کرتے تھے، غیب کی بڑی خبریں دیتے تھے. فرمایا ان کا بھی کلام نہیں ہے، یہ کلام ہمارا کلام ہے. فرمایا یہ ان کا کلام بھی نہیں ہے. جس طرح کے وہ اعتراض کرتے تھے اللہ نے ان کو بالتفصیل ان کا رد کر دیا. فرمایا یہ کلام ہمارا کلام ہے، ہمارے پاس سے آیا ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، اپنے مکرم بندے پر نازل کیا ہے، بڑی باحفاظت نازل کیا ہے، اب بھی ہماری حفاظت میں یہ ہے. سبحان اللہ. وما هو بقول الشیطان الرجیم، ایک اور رد فرما دیا. فرمایا یہ شیطان کا قول بھی نہیں ہے کہ رتب و یابس ملا کے شیطانی کو مل جائے گے. فرمایا نا وما هو بقول الشیطان الرجیم، شیطان رجیم کا قول بھی نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے. اس کی عظمت کو سمجھو، اس کے مقام کو سمجھو، اس کا مرتبہ اور عظمت کیا ہے اسے سمجھو. ہے نا یہ نہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہاں سے آگے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، فرمایا کہاں جا رہے ہو، کہاں کس وادی میں گم ہو، کدھر پھر رہے ہو. حق کلام ہے، یقین کرو اس پر. ایک اور مقام فرمایا لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ. سب سے بڑی گواہی آ گئی اس کلام الہی پر، سب سے بڑی گواہی. اللہ فرماتا ہے میں اس پر گواہ ہوں اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام پاک اتارا گیا یہ میرا کلام ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، محبوب جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا، انزلہ بعلم، ہم نے اپنے علم سے نازل کیا.
ہم نے اپنا علم فرمایا اس میں. والملائکہ، دوسری گواہی، پہلی گواہی سب سے بڑی گواہی تو ہے ہی اللہ کی ہے. دوسری والملائکہ یشہدون، فرمایا ملائکہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے. ملائکہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے. آگے فرمایا وکفا باللہ، فرمایا اللہ کی گواہی ویسے ہی کافی تھی. ملائکہ بھی اس پر گواہ ہیں، پھر فرمایا کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے اور میں نے اپنے بندے پر اسے نازل فرمایا. فرمایا وکفا باللہ، فرمایا اللہ کی گواہی سب سے اوپر ہے، وہی کافی ہے. سبحان اللہ. پھر آگے ارشاد فرمایا وہ بڑی آیات مبارکہ قرآن مجید کے بارے میں. فرمایا فإنما یسرناہ بلسانک، تمہاری زبان پہ ہم نے آسان کر دیا، اسے تلاوت کیا کرو. ہم نے کلام الہی ہے کہ تلاوت کرنا نہیں، کلام الہی کوئی تھوڑی بات ہے، اس کی تلاوت کرنا کوئی تھوڑی بات ہے. فرمایا فإنما یسرناہ، پھر ہم نے آسان کر دیا اسے ہم نے بلسانک، تمہاری زبانوں پر. اسے پڑھو، بچہ پڑھتا ہے. اور آج کل تو یہ تھوڑا سا اس طرح آ گیا کہ پہلے دیکھ کے قرآن بھی یاد کرتے تھے، اب زبانی بچے یاد کرتے ہیں. دوسرا آدمی ان کے پاس پڑھتا رہے، استاد پڑھتا رہے اور زبانی حفظ کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ دیکھ کے پڑھنا ہے، پہلے قاعدہ پڑھا، پھر آہستہ اسپارہ پڑھا، اس کے بعد دیکھ کے قرآن بھی پڑھا. لیکن تھوڑا سا اور فاسٹ، یہ اور تیز ہو گئے بچے. اب کیسے یہ استاد پڑھے اسے سن کر یاد کرتے رہتے ہیں، وہ اس قرآن مجید پر دیکھے یا نہ دیکھے. بعض بچے 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال، یہ تو ریکارڈ ہے نا. یہی قرآن ہے. فرمایا یہ فإنما یسرناہ بلسانک، ہم نے اسے آسان فرما دیا، تمہاری زبانوں پر اسے یاد کرو، اسے یاد کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا لے کے پورا یاد کر لیں. کسی کو نہیں یاد، تھوڑا سا یاد کر لیں، 1 آیت 2 آیتیں، 1 سورت 2 سورتیں 3، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پورا یاد ہی کرنا ہے. وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ اس لیے تمہیں جگانے کے لیے، تمہاری غفلت کو دور کرنے کے لیے، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ رب تمہارے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ تم اس پر عمل بھی پیرا ہو. صرف الفاظ پڑھنے سے بھی کیا ثواب تمہیں ملے گا، لیکن لعلہم، یہ بھی دیکھو اس میں اللہ فرماتا کیا ہے، لعلہم یتذکرون. سبحان اللہ. ایک اور مقام پر فرمایا نحن اعلم بما یقول، محبوب یہ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے. نحن اعلم، ہم بہتر جانتے ہیں. وما انت علیہم فذکر بالقرآن من یخاف وعید. فرمایا یہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، غفلت دور کرنی ہے قرآن مجید سے. تو جو اللہ سے ڈر اور خوف رکھتا ہے وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے کلام کے بارے میں، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، اسے نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ عمل